ابھی ہماری محترمہ امیرۃ المومنین ملکہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحب نے درس دیا ہے کل. میں بہت خوش ہوا, کل کے پرسوں تھا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت درس دیا. اور کاش کے کسی مدرسے میں بھی چند دن رہ کے پڑھ کے آتی, جہاں ریبینڈ میں عورتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ اگر ٹائم لگا لیتی. اچھا سننے والے کون ہیں؟ یہ اردو والے معتدل مولوی, اردو والے معتدل, یہ سارے بیٹھے اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان ہو رہا ہے. اب علمی نکات کا تو ٹائم نہیں رہا, میں چند باتیں کرتا ہوں. شروع کرتے حت الامکان. لفظ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ حت الامکان زندہ باد. اور پھر فرماتی ہے اہل تشیع. یہ لفظ تو میرا خیال ہے طاہر اشرفی سے سنا ہے, اسے بھی نہیں آتا, وہ بھی اہل تشیع, یہ بھی اہل تشیع. اس نے درس دیا اور درس بہت خوبصورت دیا. ان میں ایک جملہ جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا علم کہاں پہنچے. کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک تھی نا, یہ تو اتنا پیارا لفظ ہے کہ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں لبیک کہتی. اوہ وزیر عالی صاحب, آپ یہی لبیک پڑھتی ہیں جو تحریک لبیک نے لبیک میں تعریف کی. یہی لبیک آپ عمرے اور حج پہ جا کے کون سی لبیک پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھے لبیک اللہم لبیک. اور مشرک کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ, اور ساتھ ڈانس بھی کرتی ہیں. اب صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کہو, صاحبہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. صاحب اس کو یہ نہیں پتا کہ عمرے پہ جاتے ہوئے کون سا تلبیہ پڑھنا چاہیے. اس نے عمرے پہ بھی ان بلیکیوں والا تلبیہ یاد کیا ہوئے. یہ جو بلیک لسٹ والے ہیں کہتے ہیں ہم عمرے پہ جاتے ہوئے بڑے پیار اور عقیدت سے یہی ترانہ پڑھتے ہیں, لبیک او محترمہ, وہاں لبیک اور ہے, یہ لبیک اور ہے. وہاں لبیک اس عقیدہ سے ہے اللہم لبیک لا شریک لک, لبیک اللہ میں حاضر ہوں اور اس ناز پہ حاضر ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے علی حجویری داتا نہیں, داتا اکیلا تو ہے. عبد القادر فریاد رس نہیں, اکیلا فریاد رس تو ہے. علی مشکل کشا نہیں, مشکل کشا اکیلا تو ہے. لا شریک لک, لا شریک لک, ان الحمد والنعمت والملک. فرمایا ان الحمد حاجت روا ہونے والی صفت, مشکل کشا ہونے والی صفت, ما فوق الاسباب سمیع ہونے والی صفت, ما فوق الاسباب بصیر ہونے والی صفت, کارساز ہونے والی صفت. ان الحمد لک, میں صرف تیری مانتا ہوں, یہ صفتیں مخلوق میں کسی کی نہیں مانتا. اور جتنی مجھ پہ نعمتیں ہیں نہ کسی پیر نے کی, نہ کسی زندہ نے کی, نہ کسی مردہ نے کی. نعمتیں کرنے والا بھی صرف تو ہے, اور اس کائنات میں راج بھی صرف تیرا ہے, بادشاہی بھی صرف تیری ہے. او مریم صاحبہ, یہ ہے حج والا لبیک. اگر اس عقیدے سے لبیک کہے گی تو حاجن بن جائے گی اور زرداری صاحب حاجی بن جائے گا. اور اگر اس عقیدے سے لبیک نہیں تو ام جمیل سے بدتر مشرکہ ہوگی, اور وہ ابو جہل سے بڑھ کے مشرک ہوگا. مکے جانے سے حاجی کو نہیں بنتا. ہاں نواز شریف مکے میں رہ کے ہے, ابو جہل بھی مکے میں رہا, فلانا مکے میں رہ کے آئے, اس سے کوئی نہیں.
اور کہتی ہے میں بڑی دیندار ہوں. دینداری کی علامت کیا ہے؟ میں بچپن سے عید میلاد مناتی ہوں. واہ ماشاءاللہ. دینداری کی علامت بچپن سے بدتی ہے. بچپن سے عید میلاد النبی مناتی ہوں. او میری محترمہ وزیر اعلیٰ، اللہ جانے کہتی ہے مفتی صاحب سے میری بند کمرے میں کچھ دل کی باتیں ہوئی ہیں، اللہ جانے کو کیا ہوئی ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دل کی ہے، ہم اکیلے ہو کر اچھی ہوگی. ہم نے اپنے مولانا پہ بھی اعتماد کیا، مفتی صاحب پہ بھی اعتماد کریں گے کہ امت کے لیے خیر خائی کی باتیں ہوں گی. لیکن یاد رکھ، میلاد منانا یہ دیندار ہونے کی علامت نہیں، یہ میلاد کی بدعت کرنا یہ بے دین اور بدعتی ہونے کی علامت ہے. میں میلاد مناتی ہوں، اس لیے میں کیا ہوں؟ دیندار. یہ دینداری کی دلیل دی جا رہی ہے. یہ دینداری نہیں، یہ بے دینی ہے. دینداری کی علامت یہ ہے کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو ملک میں قانون بھی محمد کا نافذ ہو. کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے اور جو محمد الرسول اللہ پہ قرآن آیا وہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. امریکہ بھی حاکم نہیں، برطانیہ بھی حاکم نہیں، جمہوریت ڈیموکریسی کے عوام بھی حاکم نہیں، حاکم اللہ اور قانون کتاب و سنت ہے. دیندار ہونے کی گارنٹی اگر کوئی وزیر اعظم لینا چاہتا ہے، کوئی جنرل لینا چاہتا ہے، کوئی بڑا چھوٹا لینا چاہتا ہے، زبان سے کوئی گارنٹی نہیں. یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا. اس ملک میں، اس ملک کے اندر یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ مولویوں کی حکومت ہو، تم رہو، لیکن قانون محمد مصطفیٰ کا چلے. قانون کس کا چلے؟ اچھا میں مولویوں کی حکومت کا حامی نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھو. مولوی کی حکومت آگی تو فساد ہے. کیڑے مولوی نو وزیر اعظم بنا سو ہے. آج تو ملا جتنا بک رہا ہے اتنا سستا آلو نہیں بکتا. ابھی ماشاءاللہ 25,000 ملے گا مولوی کو، 25,000. اور دیکھو یہ لاٹو بکتے 25,000. ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. 25 تھوڑا سا اور بڑھا دو، 25,000 ہونا چاہیے. 50,000 دو، انشاءاللہ کوئی مولوی تمہارے خلاف بولنے والا نہیں رہے گا. مجھے پتہ ہے جو حلوے کی پرات پہ دین کو بیچ دیتی ہے، جو صرف ختم کی تھالی پہ دین کو بیچ دیتے ہیں، اور جو صرف چند ٹکوں کی خاطر دین کے تاجر ہیں، انہاں 25,000 لڑ دے. اتنی بڑی انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں دیکھو گے مولویوں کا مطالبہ ہوگا کہ شرعی خلیفہ ہے ہی مریم نواز. پھر فرماتی ہیں اللہ نے مجھے کرسی دی ہے. بالکل صحیح ہے، استغفر اللہ کرنے کی کیا. اللہ نے فرعون کو بھی کرسی دی تھی، اللہ نے نمرود کو بھی دی تھی، لیکن یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے. یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تکویناً اللہ فرعون کو بھی حکومت دیتا ہے، نمرود کو بھی حکومت دیتا ہے، اور تکویناً بڑے بڑے جبابرہ کو کی حکومت ملتی ہے. اور ایک میرے رب کا شرعی فیصلہ ہے، اور شرعاً کوئی عورت حکمران نہیں بن سکتی. اگر شریعت محمد مصطفیٰ میں عورت کی حکمرانی جائز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے بعد حکمران حضرت فاطمہ بطول جنت ہوتی. حضرت فاطمہ جگر گوشے رسول، اور وہ حضرت فاطمہ وہ جن کا نام آئے. 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی اہل ایمان کے دل عقیدت میں جھک جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ سیدہ ہے جن کی تطہیر پہ قرآن اترا ہے، اور جن کا نام آئے مومن مسلمان کے ایمان کو جلا ملتی ہے. لیکن اتنی شانوں کے باوجود
जब पैगंबर की जोजा, जो दुनिया में भी मेरे नबी की जोजा है, आखिरत में नबी की जोजा है, पैगंबर की बेटी दुनिया में नबी की बेटी है, आखिरत में नबी की बेटी है। अगर अल्लाह का शरीफ फैसला होता कि किसी इस्लामी मुल्क की सरबराह कोई औरत बने, तो इन दो औरतों से बड़ी शान वाली औरत अल्लाह की कायनात में भी नहीं है। ये अल्लाह का शरीफ फैसला नहीं, अल्लाह का शरीफ फैसला है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। घर का हुक्मरान भी औरत नहीं बन सकती। घर, एक कमरे, चार दीवारी के अंदर का हुक्मरान, ये भी औरत नहीं बन सकती। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। तो जब घर की चार दीवारी में औरत की हुक्मरानी नहीं चल सकती, तो पूरे मुल्क पे औरत कैसे हुक्मरान हो सकती है, और पूरे सूबे पे औरत कैसे हुक्मरान हो सकती है। इसलिए इस गलत फहमी में मोहतरमा न रहे। हम मानते हैं अल्लाह ने आपको हुकूमत दी, जैसे फिरौन शद्दाद को दी थी। ये अल्लाह के तकवीनी फैसले हैं। अल्लाह का शरीफ फैसला ये है कि मर्द हुक्मरान बनेगा और मर्द भी साले होगा। मर्द भी कौन होगा? साले होगा। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। आमनू टाइम खत्म हो गई है। आमनू आगे क्या है? वअमिलुस सालिहात। आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। ये इस्लामी मुल्क का सरबराह होगा, इस्लामी सल्तनत का खलीफा होगा, जो पक्का मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत होगा। आमनू पक्का तौहीदी, तामिलू पक्का मुत्तबे सुन्नत। कोई बिदती, कोई मुशरिक इस्लामी हुकूमत का खलीफा नहीं बन सकता।